السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منور سکتی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کی ویڈیو میں عام پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن پر بات کریں گے کہ آخر خان صاحب نے بیرسٹر گور خان کا انتخاب کیوں کیا، اس پر تجزیہ کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو سیاست سے اور ان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری 2024 کے الیکشن میں باہر رکھنے کے لیے اس وقت تک جو حکومتی کوششیں سامنے آئی ہیں اس کے پیش نظر عمران خان نے اس کے توڑ کے طور پر پارٹی کے ایک نوجوان لیڈر بیرسٹر گور خان کو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین نامزد کیا ہے۔ انٹرا پارٹی الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے بھی ایک نئی لابنگ شروع ہو گئی ہے۔ جب سے الیکشن کمیشن نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن کو کالعدم قرار دیا ہے اور پھر 20 دن دیے کہ پاکستان تحریک انصاف انٹرا پارٹی الیکشن کا انعقاد کرے، وہ پاکستان تحریک انصاف کو آمدہ الیکشن سے باہر رکھنے کی ایک دانستہ کوشش تھی۔ عمران خان نے اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے فوری طور پر اپنی پارٹی کے ایک نوجوان رہنما بیرسٹر گور خان کو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین نامزد کیا ہے۔ الیکشن ہو چکے، وہ نامزد ہو چکے ہیں۔ آئیے ناظرین، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بیرسٹر گور خان کا خان صاحب نے انتخاب کیوں کیا۔ اس کی ایک تو وجہ ان کی وہ شخصیت ہے کہ خان صاحب سے وہ جب بھی ملے وہ کسی دوسرے رہنما کے خلاف شکایتیں نہیں لگاتے تھے، غیر ضروری طور پر مداخلت نہیں کرتے تھے، بغیر پوچھے کوئی مشورہ نہیں دیتے تھے۔ یعنی ان کی جو شخصیت کی سنجیدگی اور متانت تھی وہ خان صاحب کو پسند آئی۔ دوسرا جو سب سے بڑا خدشہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی جذباتی لیڈر جو اپنے جذبات کی بنیاد پر پاکستان تحریک انصاف کے کسی نقصان کا باعث بنے، خان صاحب اس بات کو بھی اوائڈ کرنا چاہتے تھے۔ اور دوسرا سب سے بڑے خدشہ یہ تھا کہ خان صاحب کی غیر موجودگی میں جب پاکستان تحریک انصاف کے معاملات کو دیکھا جائے اور بنیادی فیصلے کیے جائیں، گو کہ خان صاحب اس پر ہدایات جاری کریں گے، لیکن اس کے باوجود اگر سنجیدہ لوگوں کی ایک ٹیم نہ بنائی جائے تو پھر خدشہ محسوس ہوتا ہے کہ کہیں مقتدرہ کے لوگ یا کہیں جو پاکستان کی سیاست کے اندر مداخلت کا جو رواج ہے اس کے مطابق کہیں اپنے فیصلے نہ مسلط کیے جائیں، کہیں ایسے ٹکٹس نہ جاری کروا دیے جائیں جو کل پھر راجہ ریاض ثابت ہوں اور پھر پنجاب کے اندر جس طریقے سے لوٹے بنے وہ نہ ہوں۔ دوسرا، بیرسٹر گور خان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان کہ ایک مایا ناز قانون دان چودھری اعتزاز احسن کے چیمبر کے ساتھ 20 سال سے وابستہ رہے، ان کے وہ سیاسی بھی استاد ہیں اور قانونی بھی۔ تو خان صاحب نے بہت میرے مناسب یہ سمجھا کہ ایک تو خان صاحب کی خود سرپرستی رہے گی، وہ ہدایات براہ راست جاری کریں گے، لیکن اگر اس سے ہٹ کر اگر کسی شخص سے مشورہ انسان کرتا ہے تو وہ اپنے استاد کے ساتھ کرتا ہے۔ تو وہ چودھری اعتزاز احسن صاحب تھے جو زندگی بھر یعنی پچھلی 4 دہائیوں کی سیاست میں وہ کبھی بھی کسی کے کہنے کے اوپر کسی کے ماؤتھ پیس نہیں بنے۔ تو خان صاحب کو یہ بھی امید تھی کہ وہ ان کو کوئی ایسا مشورہ نہیں دیں گے، یعنی پارٹی کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا یا کسی کے ہاتھوں میں کھیلنا اور کسی کے کہنے کے اوپر پارٹی کے ٹکٹ جاری کر دینا، کسی کے کہنے کے اوپر پارٹی کی تنظیم لگا دینا۔ یعنی کہ خان صاحب نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ حالانکہ بیرسٹر گور جو پاکستان تحریک انصاف کے تمام لوگوں سے سینئر نہیں تھے، وکلا برادری میں بھی سب سے سینئر نہیں تھے، لیکن ان کی جو شخصیت کی متانت تھی، وہ جو ان کے درمیان رواداری اور ان کی طبیعت میں جو ٹھہراؤ ہے وہ ان کو پے کر گیا ہے۔ اور خان صاحب نے ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے طور پر، عبوری چیئرمین کے طور کے اوپر جب تک خان صاحب واپس آتے اور پارٹی کی قیادت عملاً سنبھال لیتے اس وقت تک ایک عبوری انتظام کیا ہے۔ اور میری نظر میں یہ انتظام بہت زبردست ہے اور یہ بہت اچھا کھیلی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ اب اس پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کو متنازع بنانے کے لیے اکبر ایس بابر کو سب سے پہلے بھیجا گیا اور اس کا کہنا یہ تھا کہ میں تحریک انصاف کا چیئرمین کا الیکشن لڑنا چاہتا ہوں۔ بھائی وہ شخص جو 2011 میں
یعنی اگست 2011 میں، یا کچھ لوگ 13 اکتوبر کہہ رہے ہیں کہ 13 اکتوبر میں اس کو 13 اکتوبر 2011 کو، یعنی آج سے 12 سال پہلے، 12 سال سے بھی زیادہ، 2 مہینے اوپر ہو گئے ہیں، سے پہلے پارٹی سے جو نکالا جا چکا ہے، جو پارٹی میں نہیں ہے، جو پارٹی کے خلاف کئی مقدمات میں مدعی ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے پارٹی کا چیئرمین کا الیکشن لڑنا ہے۔ یہ ایک ایسی مذکّر خیز بات ہے جو پاکستان کے عوام دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اور اب بھی شنید یہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ خود ساختہ مدعی بنا کر ان کو پاکستان چیف الیکشن کمیشن کے پاس درخواستیں ڈلوائی جائیں گی یہ پارٹی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف، اور وہ سٹے دے کر یا وقت گین کرے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کی رجسٹریشن کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ نواز شریف، آصف زرداری سمیت جتنے بھی لاڈلے سیاستدان ہیں، جو کرپٹ سیاستدان ہیں، جو پاکستان کو اس حالات میں پہنچانے کے ذمہ دار ہیں، ان کو اقتدار میں لانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو باعث رکھنا ضروری ہے۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت عوامی مقبولیت کے اس مقام پر کھڑی ہے کہ وہ نواز شریف جیسے لوگوں کی ضمانتیں ضبط کرانے کی صلاحیت رکھتی ہے، چاہے جائے کہ ان کی پارٹی کہیں سے بھی۔ اس وقت پنجاب میں کوئی ایک حلقہ بھی سامنے نہیں آیا مختلف سروے میں جہاں کوئی یقین کے ساتھ کہہ سکے کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ پارٹی کوئی پارٹی اور جیت سکتی ہے۔ اسی طرح خیبر پختونخوا میں کوئی ایک حلقہ بھی اس وقت ایسا نہیں ہے جہاں یہ یقین کے ساتھ کہا جا سکے کہ ہاں یہاں تحریک انصاف کمزور ہے اور کوئی دوسری پارٹی جو ہے وہ الیکشن جیت سکتی ہے۔ حتیٰ کہ جو پارٹیوں کے سربراہ ہیں، مولانا فضل الرحمان، اسفندیار ولی خان، آفتاب شیرپاؤ، پرویز خٹک، یہ ان کے اپنی سیٹوں کے بارے میں بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ جماعت اسلامی کے جو سراج الحق صاحب ہیں ان کے بارے میں بھی نہیں کہا جا سکتا کہ پاکستان تحریک انصاف کے مقابل وہ اپنی سیٹ جیتنے کی پوزیشن میں۔ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز، شہباز شریف، کوئی ایک بھی محفوظ نہیں ہے جو اس عوامی سیلاب کے سامنے اس وقت دعوے کے ساتھ کہہ سکے، یا کوئی غیر جانبدار ادارہ سروے کی بنیاد پر یہ کہہ سکے کہ ہاں یہ سیٹ ایک ایسی سیٹ ہے جہاں مسلم لیگ نون اپنی عزت بچا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے کراچی اور حیدرآباد میں MQM کی صورت میں پاکستان کو متحد کر کے پاکستان تحریک انصاف کے راستے میں بند باندھنے کی ایک کوشش تو ضرور کی گئی ہے، لیکن عوامی موڈ بتا رہا ہے کہ یہ کوشش بھی رائے گاں جائے گی، اور پاکستان تحریک انصاف کراچی، حیدرآباد اور میرپور خاص کے علاقوں میں اس دفعہ سویپ کر جائے گی۔ اندرون سندھ جو ہے وہاں اگر پاکستان تحریک انصاف نے بہتر مینج کیا، اچھا کینڈیڈیٹ دیا، تو اس کے اثرات جو پنجاب اور KPK میں جو ہے اس کے اثرات سندھ کے دیہی علاقے میں بھی ہیں۔ دیہی علاقے میں خود دا نیوز کے سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف 36% مقبول ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی 35% مقبول ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف وہاں بہتر کینڈیڈیٹ دے اور بہتر اتحاد کر لے تو وہاں پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو شکست دی جا سکتی ہے۔ ایسے حالات میں بہت پریشان ہے حکومت اور مقتدر حلقے کہ کس طریقے سے نواز شریف جیسے آدمی کو، جس سے پاکستان کے عوام تقریباً اس کو چھوڑ چکے ہیں، اس کو بھول چکے ہیں، تاکہ اس ضد پر ہیں کہ ہم نے اس شخص کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم نہیں بننے دینا۔ اب ملک مزید تباہ کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں بطور کھلونا نہیں دیا جا سکتا، لہذا پاکستان کے عوام ایک سائڈ پر کھڑے ہیں اور پاکستان کی تمام ریاستی طاقت ان کا راستہ روکنے کے لیے لٹھ لے کر پاکستان کے عوام پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حق و باطل کے اس رن میں رات مرتی ہے کہ زنجیر سحر ہوتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حق و باطل کے اس رن میں رات مرتی ہے کہ زنجیر سحر ہوتی ہے۔ آخری فتح ہے میری یہ یقین مجھ کو، جس طرح ڈوبتے سورج کو خبر ہوتی ہے۔